جی ایڈم علم سیکر سکر آئے بھائی ہیں. آئے ہیں. السلام علیکم جی بھائی. السلام، ہیلو ایوری ون سر، آداب سب کو، کیا حال ہے سر؟ جی جناب. آداب بھائی. ایک دم بڑھیا بھائی. سچ والا جی بہت کیا حال ہے؟ بہترین لائف سٹریم چل رہی ہے، شکر سچ والا جی، بالکل شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں. جی آپ سنائیے سر. جی وہ ٹھیک ہے، اچھا لگا آپ آئے. جی وہ ایک ایسا ٹاپک جو ہے میرے من میں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ قرآن ہی کے بیس پر وہ میں غور کروں اور جو ہے جو میرا رزلٹ ہے میں دنیا کے سامنے پیش کروں کہ بھئی جسے اللہ کہا گیا ہے وہ اصل بات دیکھی جائے تو وہی شیطان ہے، اور جسے شیطان کہا گیا وہی اللہ ہے. الحمدللہ، کتنا درست جی یہ فرمایا بات آپ نے. ثابت، یہ بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے. میں کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی نہیں، میں قرآن کے اندر سے رہ کر میں نے یہ بات ثابت کر دی. سچ والا جی دونوں آج ایک ہی ہے. سے 2 سال پہلے یہ جی والا سٹریم میں نے کیا تھا اور مجھے اتنی گالیاں پڑی تھی جس کی انتہا کوئی نہیں. گالیاں تو ہمارے لیے نعمت ہیں بھائی، آپ ان کو سنبھال کر رکھیے. ہمارے مقدروں میں گالیاں لکھی وہ گئی ہے. پھول ہیں، گالیاں وہ پھول ہیں جو ہمارے مومن بھائیوں کے جو ہے زبان پر، ان کے ہاتھوں میں. تو ٹھیک ہے بھائی، ہمارے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، تو اب پیاروں کا دیا ہوا جو بھی ہوگا ہمارے لیے پیارا ہے. اگر مومن ہمیں صحیح، یہ بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے پیاری ہے، ہمیں ان درست کی گالیوں سے بھی پیار ہے. مگر ہم درست. چاہتے ہیں کہ وہ سوچنے والے ہو جائیں. دیکھیں یہ سوچ اور یہ گہرائی کس کی ہوتی ہے؟ ویل وشر کی ہوتی ہے نا. بھی ہم ان کے بیڈ وشر نہیں ہیں، ہم ان کے ویل وشر ہیں. ہمیں ان سے، ہمارے مومن بھائیوں سے پیار ہے، اسی لیے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. اپنا خون جلا کر، اپنا کوالٹی ٹائم دے کر ان کے سامنے ہم جو پیش کرتے ہیں یہ ساری باتیں. بنایا جو ہے ہم ان کے سامنے کھیر پیش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو کھاؤ، دیکھو یہ ہم نے بنایا ہے، محنت سے بنایا ہے. نہیں وہ جو ہے وہ پھینک دیں گے اٹھا کر، کیونکہ یہ کھیر ہمارے ملاؤں کی جیسی نہیں ہے. ہمارے ملا جو کھیر بناتے ہیں نا وہ بڑی پیاری ہوتی ہے. اب ان کا ایسا سمجھنا ہے، کیا کریں. درست فرمایا آپ نے. اور ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارے پاکستان میں ایک ملا تھا جو اسٹیج پہ آ کے کافی لڑائی کر رہا تھا، اور اس نے کہا میں کسی تفسیر کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا، یہ وہ وغیرہ. تو اس کو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کہا یہ لو، پھر اگر تفسیر پہ نہیں جانا تو میں قرآن کے 12 مقامات دکھاتا ہوں جہاں پہ شیطان اور اللہ میں کوئی فرق نہیں. اور میں نے اس کے اوپر ایگزیکٹلی. کمپلیٹ سٹریم کیا تھا، اور اس ملا اور اس کے ساتھیوں نے آ کے پھر اس کے بعد کافی obviously گالی گلوچ کیا تھا نیکسٹ سٹریم میں. تو ماشاءاللہ سے ہماری سر آنکھوں پہ یہ بہترین گالیاں، مگر قرآن خالی دیکھو، تفسیر کو اگر نہ دیکھو تو ایسا ہی. ہاں اور یہ تقریباً میں نے 2 سال پہلے کیا جی تھا. جی لیکن سچولا جی آج آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ اگر کر سکوں تو اجازت دیں گے؟ جی جی ضرور ضرور جی ضرور. سچولا جی جی مسجد الحرام آپ کسے کہتے ہیں جو قرآن میں بار بار آتا ہے؟ سورہ اسراء کے میں اندر بھی جی ہاں مسجد سورہ الحرام اسراء سے میں بھی مسجد ہے، الاقصیٰ جانے کا اور کئی ذکر ہے. جگہوں پر ہے. سورہ بقرہ میں بھی کئی بار آیا ہے، یہ بے بہت شک. ریپیٹ ہوا ہے. میرے نزدیک جو ہے المسجد الحرام یہ وہ نہیں ہے جو مکہ میں عربوں نے بنایا. میں اتنا تو کم سے کم کہہ سکتا ہوں. نہیں صرف قرآن کی یہ روح سے دیکھیں، ہاں آپ وہ قرآن سے قرآن بھی کی روح باہر نہ سے، جائیں، قرآن کی روح سے نہیں صرف قرآن سے دیکھیں باہر نا. نہیں جا رہا ہوں میں. قرآن کے حساب سے جو ہے میں یہ جو ہے جتنا کچھ میں دیکھا ہوں کہ موجودہ مسجد حرام یہ قرآن کی مسجد حرام نہیں ہے، اتنا میں کہہ سکتا ہوں. صحیح. اچھا اب یہ بات اگر اس کے لنگوسٹیکلی بھی جو ہے اس پر غور کریں تو المسجد اصل میں ایک طرح کا جو ہے گیدرنگ پلیس کہہ سکتے ہیں آپ. صحیح. الحرام تو ظاہر بات ہے، الحرام یہ عربی کا وہ ورڈ ہے جس کے معنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ریسپیکٹ ہو، جہاں جو ہے آپ کسی آپ کے من میں کسی کے لیے ایک بہت اونچا مقام ہے، بہت جو ہے آپ، تو اس طرح کے یہ میننگ ہم کہہ سکتے ہیں حرام. یعنی جہاں کے بارے میں آپ سوچتے ہوئے آپ کو لگے کہ یار جو ہے یہ ایک ہائیلی ریسپیکٹڈ جو ہے چیز، ہائیلی ریسپیکٹڈ جو ہے جگہ، یا ہائیلی ریسپیکٹڈ رشتہ، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ حرام ہے. تو جتنا میں سمجھ پایا ہوں ایسا. صحیح. اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت 150 کو دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. Turn your faces towards مسجد الحرام, right? جی جی جی. So for the sake of argument, not حقیقی طور پہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے بول رہا ہوں، اور میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کسی حد تک، ایبسلیوٹلی ایگری کرتا ہوں. لیکن فار دی سیک آف آرگیومنٹ اس وقت چونکہ تمام لوگ اس مکہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا فار دی سیک آف آرگیومنٹ ہم مسجد الحرام کو آج کل کا مکہ والا مسجد الحرام لے سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں اور ایک پرابلم آ جائے گی.
यानी जहां आपने सूरह बकरा की अल मस्जिद अल हराम का जो वर्ड यूज किया ना, तो उसका ताल्लुक ना तो मक्का से है और ना जो है उसका ताल्लुक नमाज से है। वहां सलात का वर्ड नहीं है। जी बिल्कुल। जिन आयतों में ये अल्फाज आए हैं वहां सलात नहीं है। वहां रुख करो कि इसकी बात, इस तरह की बात आई है, रुख करो। जी भाई रुख करो, किसके लिए रुख करो? ये तो कर अब हमारे फुकहा ने उसको जो है इस तरह से बात रखी तो हमारे दिमागों में बैठी है और यही हमारे डीएनए का हिस्सा बन गई है ना। अगर हम इन बातों को कुरान के टेक्स्ट पर गौर करें, किसी का सहारा लिए बगैर, न किसी हदीस को, किसी तारीख को, किसी सुनी सुनाई बातों का सहारा लिए बगैर अगर हम कुरान के टेक्स्ट पर गौर करें तो वहां सलात नहीं है ना, वहां सलात नहीं है, उस जगह पे नहीं है। यस। हाँ, तो रुख करना आप किस सिलसिले में कह रहे हैं? फिर उस आयत को हम कैसे लेंगे? भाई हो सकता है कुछ किसी भी तरह से कोई जो है किसी और काम की, किसी और मकसद के लिए रुख करो का तो लफ्ज आया, लेकिन जो है नमाज के लिए करो ये नहीं है। हालांकि उस पर्टिकुलर उस पूरी 2-3 आयतों में ये अल मस्जिद अल हराम कई बार रिपीट हुआ है और वहां किबला आया है, वहां अल काबा नहीं आया। और मजे की बात है कि कुरान का में जो है अल काबा जहां आया है, पूरे कुरान में अल काबा का वर्ड सिर्फ 2 जगह आया है, सूरह माइदा में। और ये अल काबा भी इसका ताल्लुक ना तो नमाज से है, ना सजदा से है, ना मक्का से है, ना जो है ना तो जो है आप कह सकते हैं कि वो ना किसी मस्जिद से है, और ना इब्राहिम से है, ना इस्माइल से है, ना मुसलमान से है, ना मोमिन से है। अल काबा का ताल्लुक नास से है, लोगों से, पीपल। सही, अजीब बात है। अब कुरान जो है यानी कुरान का एक अजीब मामला है यार। अच्छा, जो मुसलमान जो कुछ करते हैं वो कुरान में ढूंढेंगे तो आप कुछ भी नहीं मिलता। कुरान कुछ और ही बात बता रहा है, मुसलमान कुछ और ही कर रहे हैं। अजीब जो है, अजीब घन चक्कर है। ओके ओके, सही हुआ। लेकिन अगर इसी सूरह बकरा की हम आयत नंबर 198 में जाएं तो वो अराफात को और मस्जिद अल हराम को बिल्कुल साथ साथ खड़ा कर देता है। ये अब अराफात, मस्जिद अल हराम, so if Arafat or Masjid al-Haram has to be close by, जी right? जी तो अब हम इसको कैसे लेंगे? नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है ना। अराफात और जो है मस्जिद हराम में काफी बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। नहीं फर्क है मगर पास हो गया ना। देखें आप 198 में कहता है ना कि अराफात से मस्जिद हराम तक, राइट? डिपार्ट फ्रॉम, जब आप निकलते हो अराफात से और मस्जिद हराम की तरफ चलते हो। नहीं, पहले हम उस आयत पर गौर करेंगे। आप आयत नंबर कौन सी बता रहे हैं? अराफात ही फउज़कुरुल्लाहि अंदल, आप नहीं, वहां पर मस्जिद हराम नहीं है, वहां मस्जिद हराम नहीं है। मुझे डाउट है, सुनो मैं अभी निकालता हूं। अल मुअश्शिर अल हराम है ना? नहीं, वो मशारिल हराम है, वो वहां मस्जिद अल हराम नहीं है, वहां मशार है, मशार। तो आप मशार को, मशार एक अलग चीज है, वो मस्जिद नहीं है। हाउ विल यू डू दैट? लाइक प्लीज, मैं समझना चाह रहा हूं। अब बहरहाल मुश्किल ये है कुरान की कि जो है वो बहुत सी ऐसी इस्तिलाहें, बहुत से ऐसे आइडियम यूज करता है जिसकी डिफिनेशन कुरान नहीं देता। यही तो मुश्किल है ना कुरान की, वो बता नहीं पा रहा है कि जो है वो असल में कहना क्या चाह रहा। तो आपने सूरह बकरा की वो आयत नंबर क्या बताई? 198। अच्छा ठीक है जी। इसमें क्या है? मशआरिल हराम है, अल मशआर अल हराम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम फइज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़कुरुल्लाह इंदल मशआरिल हराम। अच्छा, ये जो है जिस वक्त मैं खुद हज पे गया था पहली बार 19 ये जो है कब की बात है, शायद 97 की बात है, शायद 90 मैं फर्स्ट टाइम जो है 87 में गया था मैं। तो ये मशारिल हराम जिस मस्जिद का नाम है वो तो बिल्कुल नई नवेली बनाई गई। अब हो सकता है किसी ज़माने में शायद कोई पुरानी भी थी होगी, लेकिन अभी उसको तोड़ फोड़ कर जो है एक नया बना दिया गया, तो नई मस्जिद है। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये जो है, क्योंकि एक बड़ा मसला यानी मक्का के साथ जो है ये है कि कुरान में जो बातें जो जिस अंदाज में कही गई हैं वो हमें मक्का में नज़र नहीं आती। तो मक्का जो है हर लिहाज से डिस्टॉर्ट किया हुआ है, उसकी अपनी असली शक्ल नहीं है। और कुरान मक्का को जिस अंदाज से, मतलब जहाँ पर कुरान का अपीयरेंस हुआ, जहाँ पर कुरान का ज़ुहूर हुआ, वो उस जगह को कुरान बड़ी चाव से, बड़े एहतमाम से जो है बयान कर रहा है, यानी उम्मुल कुरा कह रहा है।
البلد الامین کہہ رہا ہے. تو یہ جب میں یعنی اتنے شاندار الفاظ پر غور کرتا ہوں قرآن کے, تو مکہ تو ان کے سامنے یار جو ہے پھٹیچر لگتا ہے, پھٹیچر. ام القریٰ جیسے لفظ کے سامنے. جی جناب. اس کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھ لیں نا سچلا جی, لیٹس, کیونکہ میں بھی اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ جو اچھی چیزیں اور جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں, وہ روایات مکہ کے اس بیابان جنگل میں ہو ہی نہیں سکتی تھی, ریگستان میں, بیابان ریگستان میں ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن اگر ہم حج کی آیات کو اچھا, ہمارے یہاں پر جو ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ ابن مریم صاحب ہمیں سن رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن is quite clear on the geographical and ideological origins, that's not Mecca for sure. یہ بات تو جو ہے یعنی ابن مریم صاحب سے میں 100% ایگری کرتا ہوں, اور میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. جی ہاں بالکل. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں. سچ والا جی, ابن مریم صاحب بہت دنوں بعد آئے, بہت خوشی کی بات ہے. آتی رہیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی. اور خیر میں ان سے یہ ریکویسٹ جان بوجھ کر, اس لیے حالانکہ میں ریکویسٹ ہی کر سکتا تھا کہ جو ہے میں ریکویسٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ اس سے پہلے ان کے اپنے جو بھی حالات ہیں شاید وہ انہوں نے آنے سے جو ہے معذرت چاہی تھی, اس لیے میں ان کو پھر اس طرح کا یعنی ان کو یعنی پریشان نہیں کروں گا. اگرچہ کہ میری یہ دلی خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے کم سے کم جڑ جائیں. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اگر ابن مریم صاحب میری اس گزارش کو اگر اس کو درخور اعتنا سمجھتے ہیں تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اگر وہ آ سکتے ہیں تو. میری کوئی جو ہے زبردستی نہیں ہے, میں صرف ایک گزارش ہے, اگر وہ آ سکتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آ جائیں. یہاں پر ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کے لیے کوئی مشکل ہو. ہم تو ایک علمی گفتگو, ایک علمی ماحول میں ایک طرح کا مذاکرہ, ایک جو ہے ہم مکالمہ کر رہے ہیں. تو اگر ابن مریم صاحب اگر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی, ہم سب کے لیے جو ہے بڑی خوشی کی بات ہے. اور دیکھیں بہرحال جو ہے وہ اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو بھی جیسا بھی ان کے حالات ہیں. جی جناب, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بھی کسی حد تک جانتا ہوں, تو اس وجہ سے میں بھی ان کو اتنا فورس نہیں کروں گا. لیکن اگر ہم سچولا جی انہی آیات کو دیکھیں جو سورہ بقرہ کی 198 سے 2 آیات اوپر اور 4 آیات نیچے, تو یہ حج کے مناسک کے بارے میں آیات ہیں. جی رائٹ. اچھا, اب ہم تھوڑا سا ہسٹری کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور باقی تمام آیات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو کسی طریقے سے ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ حج کے بارے میں, حج وہ چاہے پیٹرا کے مکہ کا ہو, ٹھیک ہے ابن چاہے وہ مریم کسی بھی اور صاحب, جگہ کا. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, ہمیشہ آپ کا مقام میرے دل میں بہت اونچا ہے. تو آپ جب بھی آپ فری محسوس کریں, اگر آ سکتے ہیں تو کسی وقت بھی, یہ چینل آپ کا ہے اور ہمیشہ جو ہے آپ کے لیے چشم برا ہے. تو جب بھی آپ آ سکتے ہیں, جتنی دیر بھی آ سکتے ہیں, کبھی بھی, آج نہیں تو کسی اور وقت آگے. بس یہ ہے آپ ہمیں کبھی سنتے ہیں, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. میں کم سے کم اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ جیسے اہل فکر, اہل علم جو ہے مجھے سنتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. جی جناب, آپ جو فرما رہے تھے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث, آپ اس کی بات کریں, اس آیت کی بات کر رہے ہیں. جی 197 سے اگر ہم لے کے چلتے ہیں اور اس کو 210 تک بیچ میں اگر ہم لے کے چلتے ہیں آہستہ آہستہ, تو آپ کو پتہ لگے گا مناسک حج کی ساری آیات جی, ہیں. مناسک کی حج کی. جی ہاں. اچھا, اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, عرفات کا ذکر ہوتا ہے, اور عرفات کے ساتھ جو یہ حج جو ذکر ہے مشعر الحرام کا, اس کو ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مزدلفہ کا ذکر ہے. جی یہ عرفات اور جو ہے مزدلفہ کے بعد جو ہے مینا سے ذرا پہلے یہ ایک مسجد ہے جس کو مسجد المشعر الحرام کہا گیا ہے. وہ بورڈ لکھ کے لگائے ہیں, اب اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اب دنیا ساری یہ سمجھ رہی کہ یہی مشعر الحرام ہے. اب پتہ کس کو بھی کیا کریں. جی آپ بولیے. بنایا, یہ تو میں ایگری کرتا ہوں کہ بنایا گیا ہے مچ لیٹر بنایا گیا ہے, سارا کا سارا قصہ کہانی مچ لیٹر بنایا گیا ہے, and I fully agree with you and support you on that. اچھا, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو مسجد الحرام کو obviously ہم اسٹیبلش تو نہیں کر سکتے کہ یہ مکہ کے اندر ہے, رائٹ. جی.
لیکن اگر ہم اس نیریٹو پہ چلیں کہ یہ کہیں پر بھی ہے, جی جی اور اس نیریٹو میں سب سے بڑا پرابلم سورہ توبہ آگے دی جاتی ہے, جی کیونکہ سورہ توبہ کہتی ہے کہ یہاں سے ہر کسی کو اب نکال دو, مار دو, اور یہ جو باقی لوگ ہیں ناس میں سے جو مسلمان نہیں ہیں وہ نجس ہیں. جی انما ٹھیک ہے, المشرکون نجس جی کہا اور گیا ہے. آئندہ سے ان کو اس کے پاس مت آنے دینا. ولا يقربوا المسجد الحرام, یہ الفاظ آئے ہیں سورہ توبہ میں. جی صحیح کہا آپ اب نے. پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حج کا سارا سلسلہ ناس کے لیے, جو کہ اللہ کہہ رہا ہے, آپ نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے, اور آپ کی میں تائید کرتا ہوں اس بات پہ. جی لیکن دوسری طرف اللہ نے ناس میں سے ہر بندے کو نجس کہہ دیا, پوپو والا کہہ دیا, کہ اب وہ اس کے پاس آ نہیں سکتا. اب ہم ان دونوں آیتوں کو کیسے ریکنسائل کریں؟ جی آپ کا پوائنٹ یا آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے, میں سمجھ رہا ہوں. یہ سوال تو بنتا ہے, لیکن اب جیسا کچھ میں جس نظر سے میں قرآن کو دیکھتا ہوں, میرے نظر میں قرآن ایک باقاعدہ ایوولوشنری پروسیس سے گزرا ہے. یعنی کسی زمانے میں قرآن جو آج جیسا ہے ایسا نہیں تھا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت کچھ اس سے ڈیلیٹ ہوا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت کچھ ایڈ ہوا ہے. اچھا, اس کی ایک کھلی ایک واضح مثال یہ پیلمسسٹ آف صنعاء کی جو مینوسکرپٹ سنا ہیں, مینوسکرپٹ, یہ صنعاء مینوسکرپٹ جو پیلمسسٹ ہے نا, تو وہ جو ہے اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. پیلمسسٹ اصل میں ان مسودات کو کہا جاتا ہے جن پر پہلے کچھ لکھا جائے تو پہلے لکھی گئی تحریر کو کسی وقت اس کو مٹا دیا جاتا ہے, مٹا کے اس کو دھو دیا جاتا ہے. اور وہ ظاہر بات ہے اس وقت کے حساب سے ان کو لگا کہ ہم نے مٹا بھی دیا اور ہم نے دھو بھی دیا, اور وہ تحریر مٹ گئی. اب بیچارے ان کو کیا پتا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک خاص جو ہے شعاؤں سے, یعنی الٹرا وائلٹ جو ہے, یہ مطلب وہ جو ہے جو ریز ہے نا, ان سے ان کو اگر ان پیلمسسٹ کو ان سے گزارا جائے تو نیچے کی جو لکھت, جو مٹائی ہوئی جو تحریر ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. اور نیچے کی تحریر اور اوپر کی تحریر میں بہت کچھ فرق ہے, بے شک بہت کچھ فرق ہے. تو اب یہ میں خاص طور پر سورہ توبہ کو, میں اب چونکہ آپ نے سورہ توبہ کی بات کی تھی تو میں نے سورہ توبہ پر باقاعدہ جو ہے اس پر غور کیا ہے, سورہ توبہ بھی اور سورہ انفال بھی, لیکن خاص طور پر سورہ توبہ. سورہ توبہ میں بہت کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, بہت کچھ. کتنے الفاظ ایڈ کیے گئے ہیں, کتنے الفاظ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں. اور اس پر جو ہے ہمارے ایک بہت قابل شخصیت ہیں, ان کا نام ہے محمد المسیح. یہ اصل میں موراکو کے ہیں. یہ ڈاکٹر گریٹ پوئن جو ہے نا, یہ جرمن جو اسکالر ہیں, یہ جو صنعاء مینوسکرپٹ کا جو ہے وہ پوری ان کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوا ہے برلن میں. تو ان کے ساتھ ان کے ٹیم ممبر رہے ہیں, اور یہ ماہر مخطوطات ہیں, یہ جو ہے مینوسکرپٹ جو ہوتے ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں. تو یہ قرآن کی پوری ہسٹری کو جانتے ہیں. ان کے کئی جو ہے آپ کو ویڈیوز جو ہے مل جائیں گے. ان کی ایک کتاب ہے المخطوطات القرآنیہ کے نام سے, میں نے ان کی اس کتاب کو پڑھا ہے, ساری عربی میں ہے. تو انہوں نے یہ ساری باتوں کو اس میں سمجھایا, خاص طور پر پیلمسسٹ آف جو ہے صنعاء کو لے کر بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن یعنی اچھا یہ یعنی مطلب سارے ماہرین کا یہ کہنا ہے علی الاطلاق, سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ the oldest manuscript on the surface of the earth یہ صنعاء کے مینوسکرپٹ ہیں, صنعاء کے سب سے پرانے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سمرقند ہیں, جو ہے ٹاپ کاپی استنبول ہے, یا مشہد حسینی قاہرہ ہے, یا ایون برمنگم. ارے برمنگم کے بارے میں تو وہ کہانی ہے یار جی, بچکانہ باتیں کرتے ہیں. یہ ساری باتیں یہ 9th 10th سینچری کے ہیں. اگر کوئی اولڈسٹ ہے تو وہ صنعاء کا ہے, اور صنعاء کا مینوسکرپٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں وہ ایوولوشن کے پروسیس سے گزر رہا ہے قرآن. اور پھر ظاہر بات ہے قرآن کی قراءات کو لے کر اتنے اختلافات. میں نے ہمارے جو ہے جو مسلمان بھائی جو ان کے اسکالرز یہ سینہ تان کے کہتے ہیں نہیں بھائی قرآن کو جو ہے وہ لکھت میں آئے نہ آئے ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے, قرآن تو سینہ بسینہ چلا رہا ہے.
تو یہ دیکھیں یہ ان کا کلیم ہے, کیونکہ جب ان کے سامنے مصاحف جو لکھت کی شکل میں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو وہ چھٹے کہتے ہیں نبی قرآن کا اصل تعلق تو صدور سے ہے, قرآن کا تعلق جو ہے یہ جو ہے سطور سے نہیں ہے, ایک ہے سطور ایک ہے صدور. سطور کہتے ہیں وہ جو لائن میں لکھا گیا ہے نا وہ, اور صدور کہتے ہیں سینوں کے اندر. تو ان کا ہمارے علماء کا یہ کلیم ہے کہ صدور میں جب وہ یہ کہہ کر پھنس جاتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ اختلاف یعنی سطور سے کہیں زیادہ اختلاف صدور میں رہا ہے, اور ظاہر بات ہے یہ اتنی ساری قراءات کا تعلق صدور سے ہے, قراءت کا تعلق لکھت سے نہیں ہے, کتابت کا تعلق لکھت سے ہوتا ہے. تو اصل اختلاف تو قراءت میں ہے نا بھائی. یعنی اسی وجہ سے تو اتنے سارے جو ہیں مطلب یعنی جتنے الگ الگ ورژن جو دنیا میں آج بھی متداول ہیں اس کی وجہ یہی ہے دنیا بھر میں. تو یہ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن باقاعدہ ایوولوشن سے گزرتا ہوا آج, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1924 تک بھی یہ ایوولوشن سے گزرتا رہا. 1924 میں آ کر یہ ایک جو ہے ایک مستقل حالت یا پھر معیاری یا اسٹینڈرڈ جو ہے قرآن کہلایا. بالکل درست اب فرمایا آج آپ دنیا نے. کے جس کونے میں قرآن جو ہے ملتا ہے, لو ہمارے بھولے بھالے مسلمان بیچاروں کو کیا پتا ہے یار, قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں, وہ کہتے ہیں ارے یار آپ سچ والا جی آپ کیا کہتے ہیں, میں ایک بار موراکو گیا تھا وہاں پر سیم قرآن ہے. میں نے کہا اور کہنے لگا میں جو ہے وہ پناہ گیا. ارے بھائی ٹھیک ہے یہ کب گئے تھے آپ؟ کہنے لگے ابھی جو ہے 4 سال پہلے کی بات. ارے یار یہ تو 1924, اس کے بعد پھر کنگ فہد کے پاس سب کچھ تھا, اس نے اپنے مالی جو ہے ضخیم وسائل کی بنیاد پر یہ باقاعدہ بلک کوانٹٹی میں مطلب وہ جو ہے کتنی ہیوج جو ہے پیمانے پر جو ہے پرنٹ کروا کے تمام حاجیوں تمام معتمرین کے ہاتھوں دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیے. تو یہ تو ابھی جو ہے پیٹرول ڈالر کی کرامات ہے, اور کیا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ. درست. لیکن سچ والا جی اس وقت جو میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ نے جو کہا ہے وہ 100% کیا کہتے ہیں انڈیا میں لفظ ستیہ کا ہے, اور obviously اس کے اوپر آپ کو پتا ہے میں کئی دفعہ ویڈیوز کر چکا ہوں, بلکہ ایک آدھی ویڈیو میں آپ بھی میرے ساتھ موجود تھے جہاں پہ ہم یہ سارا کچھ کر چکے ہیں کہ یہ ایک قرآن ایک بہت بڑی ایوولوشنری پروسیس سے گزرا ہے, اور جو قرآن کے کچھ نسخے جو کہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ مکمل ہیں, مینس کوئی کم از کم کچھ چیپٹرز ہیں اس کے اندر, وہ آپ کو ملتے ہیں محمد کے مرنے کے تقریباً 200-250 سال کے بعد, اس سے پہلے نہیں ملتے. اور ان کے اندر سنا مینیوسکرپٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میجر ڈفرینسز جو ہیں وہ 86,000 سم تھنگ ہیں, اور مائنر ڈفرینسز کو ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس اپروکسیمیٹلی 400,000 سے زیادہ مائنر ڈفرینسز نکلتے ہیں. تو this is what the manuscript is, سنا manuscript. But anyhow, اس وقت اگر ہم کرنٹ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے صرف ہم اس کو دیکھیں تو ایک تو ریکنسیلیشن آف ناس کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ مسجد الحرام کے سے پاس سے آپ نکل ہی نہیں سکتے, پہنچ ہی نہیں سکتے, جا ہی نہیں سکتے. تو ناس کو اللہ نے یا قرآن نے, سوری مائی بیڈ, اللہ نے نہیں قرآن نے چھتر مار دی, گیم ختم کر دی. اچھا دوسرا, اب چونکہ آپ عربک کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ کے ساتھ یہ باتیں میں آپ سے میں اصل میں نالج لے رہا ہوں, اور میں آپ کے اس نالج کو اکثر یوز بھی کرتا ہوں, لیکن میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرتا ہوں, آپ یوز ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. مگر میں آپ کے نالج کو اکثر یوز کرتا ہوں مگر ان اے ڈفرینٹ اسٹائل, بیکاز مائی اسٹائل از ڈفرینٹ. میں آئی گو تھرو دا تفصیل. ایک اور آیت ہے حج کی جو سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے, لیکن اب آپ ذرا 40 آیتیں پیچھے چلے جائیں, آیت نمبر 158 پہ آ جائیں. یہاں پہ ایک بڑا مزیدار لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو صفا اور مروہ ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ صفا اور مروہ کے اوپر ان لوگوں کے ایک ایک بت کھڑا تھا. ٹھیک ہے, صفا میں ایک بت تھا, مروہ میں ایک بت تھا, اور ہمارے مشرکین اکارڈنگ ٹو احادیث و تفاسیر ان بتوں کی پوجا کرنے کے لیے صفا اور مروہ کے گرد رش کرتے تھے, جس کو بعد میں محمد نے چینج کیا اور کہا کہ ابراہیم نے اپنا بچہ جب یہاں پہ چھوڑا تھا ہاجرہ کے ساتھ, تو اس نے اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے چکر لگایا. پانی کہاں ہے؟ ادھر گئی, پہاڑی چڑھی, پانی نہیں ہے, پھر ادھر گئی, پہاڑی چڑھی, پانی نہیں ہے, پھر ادھر گئی. کیا بلشٹ ہے, سوری ایکسکیوز مائی فرینچ, لیٹس گو بیک.
یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے شعائر ہیں. جی اگر ہم اس کی جو نارمل انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں جو لوگوں نے کی ہے وہ ہے سمبل. کیا جی یہ درست ٹرانسلیشن ہے؟ جی ہاں یعنی یہ شعیرہ کی جمع شعائر ہے, سمبل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, صحیح ہے. تو بت بائی ڈیفالٹ ایک بھگوان کا سمبل نہیں ہوتا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں آپ, ہو سکتا ہے. جو کہ دیکھیں اگر آپ جی دیکھیں یہ جو ہمارے انڈیا میں جس کو یہ سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں مسلمان, دیٹ جی از دی سمبل آف کیا, سوری یار مجھے ایک تو نام بھی نہیں آتا, وہ جو کالے رنگ کا پتھر ہے مجھے نام اکثر بھول جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیو لنگ کہتے ہیں, شیو لنگ. شیولنگ. تھینک یو, جی سوری جی فار ناٹ, میرے اکثر جو ہے نا میں لفظ غلط بول دیتا ہوں, تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی بلاسفمی کا کیس میرے پہ ڈال دے میں بولوں ہی نا. تو جی وہ بھی ایک سمبل ہے, رائٹ؟ جی جی سو اللہ قرآن ایگزیکٹلی. کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ دو جو چوٹیاں ہیں یہ میرے سمبل ہیں. جی اگر ہم اس کو سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ جی دونوں اللہ کے لنگ نہیں بنتے نہ ٹرانسلیٹڈ انٹو سنسکرت. ہاں ٹھیک ہے وہ, کیونکہ جب آپ نے سمبل کا جو ہے ایک کوئی اسپیسیفک میننگ نکالی اور اس کو آپ نے جو ہے انگلش میں جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں بلکہ ٹرانسفر کیا, ٹرانسفر کرنے کے بعد جب آپ اس پر غور کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم اگر اس کی سنسکرت ٹرانسلیشن نکالیں تو یہ جی بنے گا لنگ اللہ یا اللہ لنگ. ہاں اب ہو سکتا ہے ہمارے مومن بھائی ہماری ان باتوں سے ڈس ایگری کریں, ٹھیک ہے, ان کو ڈس ایگری کرنے کا رائٹ ہے, مگر ہم چونکہ کچھ چیزوں کو کسی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں نا, بھی اینگل کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا. ہم ان تمام باتوں کو جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں مومن بھائی اس اینگل سے نہیں دیکھتے, اس وجہ سے شاید ان کو ہماری باتیں غلط لگ رہی ہیں, یہ ہو سکتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی نہیں, میں اس وقت ٹیکسٹ آف قرآن اور عربک الفاظ کے اوپر آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, جی جی اور ہم ایون ٹرانسلیشن لائک اس وقت میں ایون ٹرانسلیشن کی بھی بات کر رہا ہوں. سو وٹ آئی ایم جی ڈوئنگ از ویری سمپل. لفظ جی قرآن کو پکڑا, ٹھیک ہے, جی اس کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کر لو, یا اسی جی لفظ قرآن کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لو, ڈز ناٹ میٹر, اٹ از جی ایکچولی کالڈ سمبل, جی رائٹ؟ صحیح صحیح. ٹھیک ہے, جی سمبل. تو اگر اللہ کا سمبل اس دنیا پہ آلریڈی موجود ہے, رادر جی ایک نہیں ہے دو ہیں, جی رائٹ؟ جی تو پھر اللہ کو سمبل بنانے سے اور بنانے والے سے مسئلہ کیوں ہے؟ بیکاز صفا اور مروہ کے اوپر سارا کچھ مسلمانوں نے ہی بنایا. صحیح صحیح بات. ناؤ لیٹ می کنیکٹڈ ٹو ادر آیات. اللہ کی قرآن میں مختلف آیات آتی ہیں, آپ کو پتا ہے, مجھے جی ساری آیات نمبر سرچ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے ان بتوں کو جن کو تم پوجتے ہو دونوں کو کٹھا جہنم میں ڈالوں گا, جی پھر دیکھوں گا تم کیسے انہیں نکال سکتے ہو, جی رائٹ؟ صحیح صحیح. اور وہ کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں. سو ان فیکٹ قرآن میں کسی بھی جگہ جو بت ہے وہ ایز اے سمبل ریپرزینٹ نہیں ہوا. اگر میں غلط ہوں مجھے بتائیں کسی آیت میں جہاں پہ ایز اے سمبل ریپرزینٹ ہوا وہ بت. جی ہاں, اس کو تو جو ہے وہ جو شرکا کو ایک اینٹی کے طور پر لیا گیا ہے, ایز اے سمبل نہیں لیا گیا, رائٹ؟ نہیں کسی بھی نہیں جگہ نہیں. پورے قرآن میں. جی 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 جی. یعنی اوکے, جس طرح سے اگر آپ سورہ بقرہ کی وہ آیت کو بھی دیکھیں گے نا 24, 24. یعنی کیا ہے, وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اب ہمارے تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یعنی مطلب جو دوزخ کا ایندھن بنے گا اس میں لوگ اور پتھر ہوں گے. تو سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ پتھر وہی اصل میں یہ بت ہیں جن کو یہ لوگ پوجتے تھے. ایگزیکٹلی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ انبیاء کے اندر, اور ایک اور دو سورۃ چیپٹر نمبر 60 کے اندر بھی, اور جی چیپٹر نمبر 9 کے اندر بھی, کہ جی تمہارے بتوں کو, تمہارے جن کی تم پوجا کرتے ہو, تمہارے فیک خداؤں کو میں تمہارے جی ساتھ ہی جہنم میں بھیجوں گا, پھر دیکھنا. اور پھر آتا ہے کہ یہ جو کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اور یہ جن جی کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, اینڈ سو آن اینڈ سو جی فورتھ, ملٹیپل جگہوں کے اوپر یہ سارا لکھا جی ہوا ہے. جی لیکن آپ انڈیا میں رہتے ہیں, میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ a booth by itself is nothing, جی right?
وہ جو بت ہے وہ بائی اٹ سیلف کچھ نہیں ہے, جی اٹ ریپریزینٹس سم باڈی, جی رائٹ, ایگزیکٹلی اور جی وہ کسی کا سمبل ہے یا کسی کی ریپریزنٹیشن ہے, جی رائٹ. جی تو اب اگر ہم ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کریں تو اللہ کو, آپ کو قرآن پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ جو قرآن لکھنے والا ہے, جو کاتب قرآن ہے, اس کو کسی بھی صورت میں علم تھا کہ یہ جو بت ہے یہ کسی کا سمبل ہو سکتا ہے. کیا آپ کو جی کہیں پہ بھی یہ بات نظر آتی ہے اس چیز کی؟ اگر آتی ہے تو نہیں پلیز ایسا مجھے بتائیے, بیکاز آپ کو قرآن مجھ سے زیادہ رٹا ہوا ہے, عربی کے اندر رٹا ہوا ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس انداز میں جس طرح سے سمبولک فارم میں تو جو ہے یہ اس طرح سے نہیں آ رہا, بلکہ جو ہے وہ جو کفار مکہ بھی ہیں وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو, یہ تمہیں نہ تو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں. تو ان ایگزیکٹلی کا یہ کہنا تھا, ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں مگر ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں اللہ کے سامنے انٹرسیڈ کریں گے, یعنی ہماری سفارش کریں گے, اس لیے ہم ان کو جو ہے پوچھتے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ان کے پاس ایک اینٹی جو بھی تھا نا, وہ بت جو ہے ایک فارم میں اس طرح سے اس کے تعلق سے بہت ساری جو ہے ہسٹری بھی جو ہے جڑی ہوئی تھی مختلف بتوں کے کو لے کر. تو یہ ساری باتیں ہیں قرآن میں, صحیح ہے اس طرح سے, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں سننا. اچھا, اب ہم اس کو مزید ملاتے ہیں. یہ جو آپ نے انٹرسیشن کی بات کی تھی, یہ میری نیکسٹ بات تھی. جی محمد نے جو شیطانی آیات دی تھی, obviously آپ نے پڑھا ہوگا, میں نے اس کے اوپر 4 سٹریمز کی ہوئی ہیں آلریڈی. جو جی شیطانی آیات دی تھیں, جی وہ شیطانی آیات میں بھی اس نے کہا تھا کہ یہ اللات, العزی اور المنات جی جن کی شفاعت نیسیسری ہے, یہ انٹرسیشرز ہیں, غرانیق العلا ہیں, جی ہاں, جن کی یعنی وہاں جو شفاعت ہے کی وہ ضرورت ہے, سورہ یعنی کہ شفاعت. نجم, ہاں جی جی, ہاں سورہ نجم کی جو آیتیں ہیں آلریڈی اب موجود ہیں, ان کے ساتھ اور 2 آیتیں ایڈڈ ہیں. وہ اس طرح سے کہ وہ کیا ہے اس میں جو کہا گیا کہ شفاعت غرانیق العلا و اس سے شفاعت پہلے, ترجعہ. نہیں اس سے پہلے جو قرآن میں آیتیں ہیں وہ اس طرح سے ہے, اللہ وہ العزی والمنع. نہیں یہ جو ہے وہ آیت کا پہلا لفظ یاد نہیں آ رہا مجھے. تو وہ آیت کے فوری بعد تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا, یہ 2 آیتیں ہیں سننا. اب یہ دیکھیں, شفاعت جو لفظ ہے وہ بائی اٹ جی سیلف ٹرانسلیٹڈ جی انٹو انٹرسیشن. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ایگزیکٹلی, ہے, شفاعت وہی سو ہے, وہی ہے. سو بیسیکلی ہم وہاں کے جو مشرکین تھے وہ یہی جی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, جی جو بھی اللہ ہے وہ والا, جی لیکن یہ لوگ ہماری شفاعت کرتے ہیں, دے آر دا جی انٹرسیسر فار اس, ایگزیکٹلی رائٹ, جی شفاعت جی کرتے ہاں ہیں. ناؤ کم بیک ٹو اسلام. محمد نے جی چینج کیا کیا؟ محمد نے ان تمام بتوں کی جگہ اپنے آپ کو ڈال دیا. Now جی think ہاں about it. ظاہر بات. اب جی محمد کی شفاعت ضروری ہے. ہر بندہ جی نماز کے بعد میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہم جی ربہ بدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ جی آتی جی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ فبعثہما شفاعتہم. جی اب جی محمد ہاں کی شفاعت کی نیسیسٹی بن گئی. جی ہاں تو اسلام نے آ کے جی وہ ان کا جو اللہ ہے وہ چینج کیا, ان کے بتوں کو چینج کیا اور ڈال دیا اپنا اللہ اور اپنا سنگل بت. جی ہاں, ان کے بتوں کی جگہ اپنے آپ کو بت بنا کر جو ہے یہ پیش کر دیا کہ اصل وہ بت جو ہے میں ہوں. جی ہاں یہ بات ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح اچھا, اب دوسرا بت کون سا ڈالا؟ اب چونکہ فزیکل اینٹی کی ضرورت تھی اس علاقے میں سب لوگوں کو, ہے. by their idea and logic, they created an other idol called حجر اسود. جی اور حجر اسود کی بھی شفاعت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو, کہ اس کو ٹچ کرنے سے, کس کرنے سے, یا اس کی طرف رخ کر کے اشارہ کرنے سے آپ کے گناہ ڈھل رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں یہ بات ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, اس سلسلے میں یعنی میں اپنی کتاب میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہوں, جی چھوٹا ہی ہے, چند لائن کا ہے.
بہت انٹرسٹنگ ہے. تو جتنے سچلا لوگ جی ہمیں آپ سن کی رہے آواز ہیں, کٹ رہی ہے, میرے پاس پرابلم آ رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کوئی کو کنفرم بھائیوں؟ کرتا ہے سچوالا جی کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے یا میری سے پرابلم ہے؟ یہ اسٹریم یارڈ میں تھوڑا سا پرابلم ہے, یہ یوٹیوب پہ کچھ بھی پرابلم نہیں آ رہا, یہ اسٹریم اچھا یارڈ اچھا, میں ہم کو یہ ایک اسٹریم دوسرے یارڈ کو کا تھوڑا ہے. سا پرابلم آ جاتا بیچ میں کبھی کبھی. اوکے جی اچھا سچوالا جی اچھا ذرا اچھا. دوبارہ ریپیٹ اچھا کیجیے میری گا. آواز ابھی آ رہی ہے جی عبد الحمید صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے, اب یس آ سر, رہی ہے, یس, پہلے کریکنگ لاؤڈ ہو اینڈ رہی تھی, اب آ کلیئر. صحیح رہی ہے. ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو میں یہ چند لائن ہیں, ذرا غور سے سنیے. جی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو. مکہ میں سوائے پتھروں کے بھلا ہے بھی کیا, یہ ایک سوال ہے. اس کا جو ہے پیراگراف کا میں نے ٹائٹل بنایا ہے. اچھا, ہندوؤں اور دیگر مشرک اقوام پر پتھر پوجک ہونے کا طعنہ کسنے والے دین اسلام کی مرکزی زیارتگاہ مکہ میں جن جن مشاعر و علامات کو علوب مرتبت حاصل ہے, وہ سارے کے سارے وثنی مشاعر یعنی پتھر ہی تو ہیں. اب آپ دیکھیے, حجر اسود یعنی کالا پتھر, کعبۃ اللہ نامی چوکور پتھر, حتیم کعبہ بھی پتھر, مطاف بھی مرمر کا پتھر, رکن یمانی اور رکن شامی بھی پتھر, مقام ابراہیم بذات خود ایک پتھر, آب زمزم کا منبع و مخرج بھی پتھر, صفا بھی پتھر اور مروہ بھی پتھر, غار حرا بھی پتھر, جبل نور بھی پتھر, میدان عرفات بھی پتھر, مزدلفہ میں جن کنکریوں کو چنا جاتا ہے وہ بھی پتھر, اور مینا میں ان کنکریوں سے جس جمرہ کو مارا جاتا ہے وہ خود بھی پتھر. اہل اسلام کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو خوب نظر آتا ہے, مگر خود کی آنکھ کا شہتیر کبھی دکھائی نہیں دیتا. واہ گڈ کہا, لیکن آپ کی آواز بہت کریک ہو رہی ہے. کافی لوگ لائیو چیٹ میں بھی کہہ رہے ہیں ارے آپ کی یار آواز کیوں, کافی کریک ہو رہی ہے, لیکن ارے مجھے کیا کروں. وی کین انڈرسٹینڈ اٹ, اٹس ا بٹ کریکنگ بٹ وی کین انڈرسٹینڈ اٹ. اچھا اچھا جی, اب اصل میں وہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے یار, یہ جو ہے شاید اب صحیح ہے, اسٹریم ناؤ یارڈ اٹس کا گڈ. پرابلم ہے, کیا وجہ سے. ہاں جی اچھا سچلا جی, یہ جو آپ نے بات کی بالکل درست کی, جی لیکن اب میں آپ کو جی واپس جی قرآن کی طرف لے جاتا ہوں, کیونکہ اب دوبارہ سے سوچتے ہیں ہم ریکیپ کر کے. جی 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 ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کو اس طریقے سے نہیں لے رہے تھے جس طریقے سے قرآن کے کاتب نے لکھا ہے, وہ ان کو جی ایز اے سمبل لے رہے تھے. ہوں لہٰذا ان کی شفاعت مانگ رہے تھے, جس طرح شیطانی آیات کے اندر شفاعت کا کہا گیا اور سب لوگ ایگری کر گئے اور سب لوگوں نے سجدہ کیا, اسی طریقے سے وہ سمبل لے رہے تھے. اللہ کا خود کا اپنا سمبل ہے صفا اور مروہ, اور پلس جی اللہ کے اس سمبلز کے علاوہ اللہ نے شفاعت کے لیے ہوں دو چیزیں آپ کو دے دیں, ایک محمد اور ایک حجر اسود. ٹھیک ہے, ناؤ جی جب یہ جی چیزیں ان مشرکین کو پتہ لگیں ہوں تو ان مشرکین کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا سچ والا جی؟ ان مشرکین کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا محمد تم نے کوئی نیا کام نہیں کیا, بلکہ تم نے صرف ایک عجیب کام کیا ہے. تم نے جی سب خداؤں کو ملا کے ایک خدا کھڑا کر دیا جی اور تمام شفاعت کرنے والوں کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر دیا. اور یہ تم نے ایک انتہائی عجیب کام کیا ہے. آپ کو میرے خیال میں قرآن کی آیت یاد آ گئی ہوگی, چیپٹر نمبر 38 کی آیت نمبر 5, ذرا پڑھیے گا, ذرا آپ کو پتہ لگے کہ وہاں پہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جی 38 کی 5 کہہ رہے ہیں. جی سر 38 کی 5 میں اس وقت کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ ایسا کریں 4, 5 and 6 تینوں پڑھیں. جی یہ سورہ صاد کی جو ہے آیتیں ہیں, اس میں یہ کہا گیا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. بے شک. ما تو اب سمعنا بهذا, جی یہ بات آئی ہے. جی ہاں, یہ اب یہ تین آیتوں کو اگر آپ پڑھتے ہیں,
اس کی جی اگر ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو میں ایک ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ عربی نہیں جانتے, تو میں ایک ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگ بڑے تعجب کرنے لگے, بڑا امیزمنٹ میں امیزلی بولنے لگے کہ یار یہ خبر کرنے والا کون ہے یار جو سب کو کافر کافر کہتا پھر رہا ہے, یہ خود ایک جھوٹا جادوگر ہے, یہ خود ایک جھوٹا جادوگر ہے. اور اس نے کیا گیا, اس نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ تمام الہ کو ایک بنا دیا. اور یہ obviously اس نے بڑی عجیب چیز کی ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے اس کے علاوہ 2 بت کھڑے کر دیے اپنا اور حجر اسود کا, 2 بت کھڑے کر دیے ہیں. تو ان فیکٹ اس نے کیا کیا ہے, صرف اور صرف تمام خداؤں کو ایک کر دیا ہے. اور اس کے بعد وہاں کے لوگ کیا کریں اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے, کیا کہتے ہوئے چل پڑے, یار جمے رہو اپنے خداؤں کے اوپر, یقیناً ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, یا ہے کسی بھی طریقے سے آپ لے لیں. تو اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی ہے آدم, یہ جو تمام خداؤں کو ایک کرنے کی بات ہو رہی ہے نا, اسی عمل کو توحید کہا جاتا ہے. صحیح ہے, دیٹ از توحید. لائک بالکل درست فرمایا. توحید کا مطلب ایک کرنا ہے, ایک ہونا نہیں ہے. توحد کا مطلب ایک ہونا ہوتا ہے, لیکن توحید کا مطلب ایک کرنا ہے. یعنی مان لو کئی ہیں ان کو ایک کیا گیا, یہ ہے اصل بات. درست فرما رہے ہیں, توحید کہا جاتا ہے. لیکن لفظ توحید کیونکہ قرآن کے اندر نہیں ہے, یہ پھر اسلام مسلمانوں قرآن نے کے اندر تو نہیں ہے. اور یہ آیا بھی کہاں سے ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں, یہ آیا بھی اسی آیت سے ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے یہ چیز کہی ہوگی کہ اسلام ایک توحیدی دین ہے. جی رائٹ, ایک کرنے والا دین ہے, سب کچھ ہے, کئی کو ایک ہے, مطلب یعنی وہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اگر توحید بیسک ایسنس ہوتا تو قرآن کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا لفظ ہوتا, اور کتب الستہ کے اندر مین حدیثوں میں اس کا ذکر ہوتا. لفظ توحید آپ کو پتا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے. لفظ توحید آتا ہے, اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا, یا تو سنا ابی داؤد میں آتا ہے یا سنن نسائی میں آتا ہے فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے لفظ توحید نہیں آتا, بہت لیٹر آن میں آتا ہے. جی کیونکہ یہ بھی ایوولوشن کی نشانی ہے, یہ بھی ایوولوشن کی نشانی ہے, یہ ایوالو ہو کے جو ہے یہ. ہاں جی ہاں, بخاری میں اور مسلم میں لفظ توحید نہیں ہے. تو جو پہلی 2 مین آپ کی حدیثوں کتاب ہے اس میں لفظ توحید میرے کو نظر نہیں آیا. لفظ توحید آپ کو آتا ہے لیٹر آن, نیچے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان ایسنس اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لفظ توحید ہپوکریٹس نے, یا ہپوکریٹ سوری مائی بیڈ, مشرکین نے دیا, منافقوں نے نہیں, مشرکین نے دیا ان کو کہ یار تم لوگ توحیدی دین لے کے آئے ہو, مینز تمام خداؤں کو ایک کرنے والا دین لے کے آیا. یعنی ہے تمہارے پاس اتنے ڈھیر سارے خدا ہی, مگر تم نے ان کو کمبائن کر کے ون خدا کر دیا ایک طرح کا. ٹھیک ہے, تمام خداؤں کو ایک کیا ہے, تمہارے پاس ڈھیر سارے. تو وہ بعد میں انہوں نے کہا یار توحید جو ہے نا بڑی گیم, اچھی بھی گیم ہے, قرآن بھی اس چیز کو کہہ رہا ہے, چیپٹر نمبر 38 کے آیت نمبر 5 کے اندر بھی یہی بات ہے. تو اللہ اس چیز کو ایکنالج کر رہا ہے, ایگری کر رہا ہے, لیٹس ٹیک اٹ. سو دے ٹک دیٹ. ادروائز محمد کے مرنے کے اینڈ تک جو ہے آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پہ لفظ توحید لکھا نہیں, نظر نہیں آ رہا. اٹ از کمنگ مچ لیٹر ان دا پکچر. صحیح, صحیح بات ہے, بہت وہ صحیح ہے نا. صحیح بات. تو اب اگر ہم جی ایڈم جی, جی سوری فار انٹرپشن. جی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا میرا آواز کلیئر آ رہا ہے؟ جی بولیے. رشید الزما شاون. جی بھائی. جی جی, میں فرسٹ ٹائم جوائن ہو رہا ہوں اور میرا لینگویج بھی ہندی نہیں ہے, تو میں ٹھیک طریقے سے آپ سے ہندی میں بات نہیں کر سکتا ہوں, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. پر میں کوشش کروں گا میں ٹھیک سے بات کرنے کے. میرا آپ سب لوگوں سے ایک کوشچن ہے. اگر مان لیجئے یہ اسلام ریئل ہے اور اللہ بھی ریئل ہے, مان لیجئے ایگزامپل کی طرح, کیا تب آپ اسلام کے اندر جو سلیوری سسٹم ہے, کیا تب آپ اس سلیوری سسٹم کو برا سمجھتے ہیں یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میرا بس یہی کوشچن ہے. اگر اللہ سلیوری صحیح ہے, سسٹم اگر اللہ صحیح مان لیجیے
اللہ نے ہی تو سلیوری سسٹم دیا ہے ہاں میں وہی بتا رہا ہوں. اگر مان لیجیے جو اللہ ریئل ہے, مان لیجیے مانے ایگزامپل بس سپوز مان لیجیے اللہ ریئل ہے اور اسلام بھی ریئل ہے, کیا تب آپ اسلام کے اندر جو سلیوری سسٹم ہے اس کو آپ برا سمجھتے ہیں یا اس کو آپ لائک کریں گے؟ میں بس یہی جاننا چاہتا ہوں. سلیوری سسٹم کو دنیا میں کون لائک کر سکتا ہے؟ اللہ کو ریئل کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں ابھی. کیا دنیا میں کوئی بھی شخص ہے جو اوکے تھنک اباؤٹ اٹ, آئی ڈونٹ نو آپ مسلم ہے کہ نہیں ہے, لائک کین یو اسپیک انگلش؟ نو اوکے. دیکھیں آپ اپنی بہن کو سلیو بنانا پسند کریں گے کبھی بھی کسی بھی صورت میں؟ بردر میں مسلم یا نان مسلم ہوں یہ میں نہیں شیئر کر سکتا ہوں. مجھے بس یہی جاننا ہے کہ آپ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں اور آپ لوگ بولتے ہیں کہ جو میں اللہ کو اگر میں پروف نہیں کر سکتا ہوں تو اللہ کو میں نہیں مانوں گا, اور اگر پروف ہوتا ہے تو تب آپ اللہ کو مانیں گے. یہی تو آپ کا لاجک نہیں خیر ہم ہے نا؟ ماننے کی بات تو خیر کبھی بھی نہیں کرتے میرے بھائی, ماننے کی بات ہی نہیں ہے, ہمارا سبجیکٹ بھی نہیں ہے, بلکہ دیکھا جائے تو خدا ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, ہمارا سبجیکٹ قرآن ہوتا ہے. یہ ہمارا سبجیکٹ وہ لٹریچر ہوتا ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے, اسلام نامی آئیڈیالوجی سے ہے. ویسے آپ کا جو کویشچن ہے بہت ویلڈ ہے کہ سلیوری کو کون ایکسیپٹ کرے گا, ظاہر بات ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا بھائی. تو میں یہاں اس سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نے دیکھیں کہ جس سے لحم الخنزیر کہا گیا ہے, جی جس کو پورک کہا گیا ہے, اس کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بار حرام کرتا ہے, لٹرلی اس کا نام لے کر. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر قرآن میں 4 بار آیا ہے. مگر یعنی دیکھیں انسانی غلامی کو لے کر پورے قرآن میں کسی ایک بھی آیت میں نہ تو حرمت ہے نہ ممانعت ہے, نہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور نہ اس سے روکا گیا ہے. حالانکہ یہ آخری اللہ کی آخری کتاب, آخری پیغام, آخری نبوت اور رسالت میں کم سے کم انسان کے بارے میں تو کم سے کم ایک چیز تو ہونی چاہیے تھی پورے قرآن میں. قرآن میں فضولیات, خرافات, لایانی جو ہے اگڑم بگڑم باتیں تو بھری پڑی ہیں, لیکن کام کی بات اگر کم سے کم یہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی قرآن واقعی جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس میں اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس میں غلامی کو لے کر, انسانی غلامی کو لے کر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ اے لوگو آج کے بعد, کیونکہ آج دین مکمل ہو گیا ہے, آج کے بعد کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہیں بنائے گا. یہ ہونا چاہیے تھا نا. قرآن اس سے خالی پڑا ہے, پوری طرح سے خالی ہے. جی میرے بھائی, جی کیا کہنا ہے آپ کو؟ جی میں بول رہا ہوں مجھے اسلام یا کوئی بھی ریلیجن یہ میرا فیکٹ نہیں ہے, یا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اگر مان لیجیے ایک سچ میں ایک گاڈ ہے یا مان لیجیے ایک گاڈ ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ نان مسلموں کو سلیب بنانا چاہتے ہیں, تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. سپورٹ کریں گے بھائی؟ نہیں ہم تو نہیں کر سکتے نا بھائی, آپ لوگوں نے آپ نے شاید ہمیں ٹھیک سے سنا نہیں. ہم اصل میں اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں بھائی, ہم نے اسلام کو ماننا چھوڑ دیا ہے. ہم تو قرآن پر یا اسلام پر کرٹیسائز کرتے ہیں. جو کچھ آپ سوال اٹھا رہے ہیں یہ سوال ہمارا بھی ہے, اسی طرح کی بات ہم بھی کرتے ہیں. اور یہ ظاہر بات ہے, اب یہ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں نا یہ مومن کے لیے ہے. اگر مومن کہتا ہے کہ اس کا اللہ, اس کا جو ہے رسول, اس کی کتاب اور اس کے عقیدے صحیح ہیں, تو یہ سوال ہم مومن کے سامنے پیش کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا آپ سلیوری کو جائز سمجھتے ہیں, سلیوری ہونی چاہیے؟ کیونکہ قرآن تو اس کو جو ہے بین نہیں کرتا بلکہ انڈائریکٹلی اس کو جاری رکھتا ہے, اس کو کنٹینیو رکھتا ہے. ملک یمین کے حوالے سے, ملک یمین کی آڑ میں سلیوری قرآن میں جاری ہے, ساری ہے قرآن میں موجود ہے. قرآن میں روکا نہیں گیا, اس کو نہیں روکا گیا.